السلام علیکم دوستو، تو آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو اس سے پہلی ویڈیو ہم نے بنائی تھی منہ کھر کی بیماری، اس کی علاج اور اس کا جو اس سے بچاؤ ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ تو آج ہم اسی بیماری کے ریلیٹڈ ہی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس میں اس کی ویکسین کا ذکر کریں گے کہ کون سی ویکسین کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے اور سال میں کتنی دفعہ کرنی چاہیے۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویکسین ہم کریں بھی اور ہمیں فائدہ نہ دے، تو یہ بات اس میں بتائیں گے کہ کون سی ویکسین کریں، ہم کس کمپنی سے ویکسین لیں، اور اس پہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ کس ویکسین پہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اور وہ تجربہ ہمارا کامیاب ٹھہرا۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو منہ کھر کی بیماری ہے، یہ ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اس میں یہ جانور تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے، اور جو فارمر حضرات ہیں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ تو بہتر ہے کہ ہم بیماری آنے سے پہلے ہی اس کے اقدامات کریں، اس کے بچاؤ کی تدابیر اختیار کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں ویکسین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ جو FMD ڈیزیز ہے، اس کے آنے کے بعد چلو ایک تو ہوا کہ بیماری آ گئی، اور جب وہ ختم ہو گئی تو جانور ریکور ہو گیا اور اپنی پہلے والی پیداوار پہ آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو پھر جو جانور اس سے متاثر ہوتا ہے وہ ایک تو اپنی پہلے والی پیداوار پہ کبھی بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ چلو ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ نہیں آئے گا، وہ نیکسٹ جو اس کا سائیکل آئے گا، مطلب پریگننٹ ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ بچہ دے گا، اس وقت بھی اس کی پروڈکشن پر یہ بیماری اثر کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک جانور جو ہے دودھ دے رہا ہے آپ کا 3000 لیٹر پر ایئر کا سالانہ، تو اس بیماری کے آنے کے بعد جو 30 سے 35% دودھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پروڈکشن میں 30 سے 35% کمی آتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک جانور 3000 لیٹر دودھ دے رہا ہے آپ کا، تو وہ بیماری آنے کے بعد اس کا 30% نکال لیں، 900 سے 1000 لیٹر بن جائے گا۔ یہ تو نکل گیا، پیچھے کیا بچا؟ 2000 لیٹر، اسے تو آپ کے اخراجات بھی پورے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی تدابیر اختیار کریں، ویکسین کریں، اور ویکسین وہ کریں جو آپ کو فائدہ دے، اچھی قسم کی ویکسین اختیار کریں۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس بیماری کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ بیماری جو منہ کھر کی بیماری چل رہی ہے، اس کے جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس میں 15,000 کروڑ روپے کا نقصان FMD نے کیا ہے انڈیا میں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے FAO کی رپورٹ ہے، یہ FAO کی رپورٹ ہے، یہ بالکل کلیئر رپورٹ ہے، اس میں مطلب کہ کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں ہے، حقیقی رپورٹ ہے، حقیقت پر مبنی ہے یہ۔ تو اس میں اگر ہم اپنے جانوروں کو FMD فری کر لیں، FMD سے پاک کر لیں، منہ کھر سے پاک کر لیں، تو ہماری پروڈکشن میں دگنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جو جانور ہیں اس میں پاکستان کے مطلب چولستانی یا ساہی وال نسل کے جانور جو ہم رکھتے ہیں، یہ بہت ہی عمدہ قسم کے جانور ہیں۔ نہ تو ان پہ جلدی بیماری اٹیک کرتی ہے اور نہ ہی یہ جلدی کسی موسم کا افیکٹ لیتے ہیں۔ تو یہ جو پروڈکشن کے حساب سے اگر ہم ان کو خوراک مہیا کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، تو بہت ہی معیاری جانور ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ان کو منہ کھر فری کرنا پڑے گا، FMD سے فری کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد ہی یہ اس کے پیداوار حاصل کرنا ممکن ہے۔ تو آج کل جو ویسے تو بہت سی کمپنیاں اس کی ویکسین تیار کر رہی ہیں، لیکن جو معیاری قسم کی ہے، کوسٹلی بھی کم ہے، تو اس میں اس پرائیویٹ سیکٹر میں 3 قسم کی جو ویکسین ہیں وہ دستیاب ہیں، بہت اعلیٰ قسم کی۔ اس میں 2 ہیں مصطفیٰ بردر کے پاس اور 1 ہے میریل کے پاس۔ تو جو ہے میریل کے پاس، وہ جو میریل کی ہے وہ ہے 6150 روپے کی ویکسین، اس کا نام ہے ایکسپور ویکسین، میریل کمپنی ہے۔ تو یہ 6150 روپے کی وائل ہے، یہ 25 جانوروں کی ویکسین ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ ہمارا جو خرچہ آئے گا 246 روپے پر جانور کا آتا ہے۔ تو یہ جو ویسے تو کی جاتی ہے 2 بار سال میں، لیکن ہم اس کو 3 بار بھی کرتے ہیں اور 2 بار بھی کرتے ہیں، احتیاطاً 3 بار کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ڈوز جو ہے وہ 1 سے 3 ماہ تک وہ ہم 1 cc یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس سے بڑے جانور ہوتے ہیں 3 ماہ سے لے کر اینڈ تک جو بھی جانور ہیں جس ایج کے بھی ہیں ان کے لیے ہم 2 cc یوز کرتے ہیں۔
تو یہ بہت اچھی ویکسین ہے اور اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہم دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور یہ جانور کو کھال میں لگتی ہے اور سونے والے یا خالی جانور کو، پریگننٹ کو، ہر کسی کو لگ سکتی ہے، بلکہ ہم ہر کسی کو لگانی ہے تاکہ ہمارے جانور محفوظ رہ سکیں، اس کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو جو ہیں مصطفیٰ بردرز کے پاس، ان کے پاس 2 ویکسینیں ہیں، مصطفیٰ بردرز کے پاس 2 ویکسینیں ہیں۔ ان میں جو پہلی ویکسین ہے وہ ایریا ویک، مصطفیٰ بردرز کی ایریا ویک ویکسین ہے آئل بیسڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ویکسین ہمیں پڑتی ہے 4200 روپے کی، ایک وائل پڑتی ہے 4200 روپے میں، تو 2500 ڈوز ہیں اس میں، سوری 2500 نہیں، 25 جانور کی خوراک ہے یہ، تو یہ ہمیں پڑتی ہے 168 روپے پر جانور، ٹھیک ہے، مطلب ایک جانور پہ 168 روپے، 168 روپے خرچہ آتا ہے ہمارا ایک جانور پہ۔ تو یہ ڈیپ IM لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ویسے ریکمینڈ کرتے ہیں سال میں 1 دفعہ، لیکن ہم اس کو سال میں 2 دفعہ یوز کرتے ہیں احتیاط کے طور پر، اور اس کے بھی بہت ہی اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو مصطفیٰ بردرز کی دوسری ویکسین دستیاب ہے وہ ہے FMD رشین ویکسین، اس کا بھی بہت ہی اچھا رزلٹ ہے، اور یہ ہمیں پڑتی ہے 3500 روپے کی، کوسٹلی بھی نہیں ہے، بہت سستی پڑتی ہے یعنی کہ ہمیں۔ تو یہ 140 روپے پر اینیمل ہمارا خرچہ آئے گا اس کا، یہ سب سے سستی ویکسین ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا، کم عمر جانوروں میں جو اس کی ہم ڈوز لگاتے ہیں 1 ml، مطلب 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک کے جانوروں کو ہم یہ 1 cc یا 1 ml لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بڑے جانور ہیں ان کو ہم 2 cc لگاتے ہیں، 3 cc بھی لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ بھی ہر جانور کو لگانی ہے آپ نے، اس کا بھی پریگننٹ اور نان پریگننٹ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کرنا آپ نے، اچھے رزلٹ ہیں اس کے بھی۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ اب سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جانور ہی 2 3 یا 4 5 ہیں تو ہم یہ اتنی مہنگی ویکسین پوری وائل کیوں لیں؟ تو آپ لوگوں کا یہ مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گاؤں سے جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کو اس کی افادیت سے آگاہ کریں، تاکہ وہ بھی اس طرف مائل ہوں اور اپنے جانور کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو آپ لوگ 10-15 گھر مل کر یہ ویکسین خریدیں، اور آپ اگر زیادہ فارمر اکٹھے ہو کے ویکسین خریدیں گے تو آپ کو سستی بھی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ زیادہ لوگ مل جائیں اور زیادہ ویکسین خریدیں گے تو آپ کو سستی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو بہتر ہے کہ آپ کمپنی کے نمائندے سے ڈائریکٹ رابطہ کریں اور ان سے ویکسین خریدیں، کیونکہ اگر آپ کسی شاپ سے خریدتے ہیں، کسی اسٹور سے خریدتے ہیں تو اس نے اپنا پرافٹ بھی رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے ویکسین رکھی ہوئی ہے کوئی مہینے سے یا ہفتے سے 2 ہفتے سے، تو اس دوران لائٹ بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ویکسین کا ٹمپریچر نیچے یا اوپر بھی جا سکتا ہے، تو ویکسین خراب ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ ذمہ داری نہیں لے گا کبھی بھی۔ تو بہتر ہے آپ کمپنی کے نمائندے سے خریدیں اور اس سے مکمل ڈیٹیلز لیں آپ، تو اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو اگر آپ کسی اسٹور سے لیں گے وہ آپ کو کوسٹلی بھی پڑے گی اور اس کے صحیح ہونے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، جو ٹمپریچر 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس کے درمیان میں رکھنا پڑتا ہے، مطلب کہ 8 سے اوپر نہ جائے اور 2 سے کم بھی نہ ہو، اس کے درمیان میں ٹمپریچر رہے تو ویکسین آپ کی کارآمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ویکسین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ مل جائیں، ویکسین خریدیں، نمائندوں سے رابطہ کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ اگر آپ ویکسین نہیں کرتے تو اس کے نقصانات بے شمار ہیں، کتنے نقصان گنائے نہیں جا سکتے، ان کی گنتی میں نہیں آنے والی یہ نقصانات۔ اس میں جو پہلا نقصان ہوتا ہے وہ میڈیسن کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیسن بہت زیادہ کوسٹلی ہیں۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر کی فیسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، آپ لوگوں کو وہ بھی پے کرنی پڑیں گی، میڈیسن کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو آگے پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی، تو اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو سیو رکھیں، ویکسین کروائیں، تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی پروڈکشن ملے گی اور ہمارے ملک کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس چیز کی افادیت سے آگاہ نہیں ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے، اور یہ نیکی سمجھ کے کریں تاکہ ہمارے جانور محفوظ رہیں۔ ہمارے جانور محفوظ ہوں گے تو ہماری معیشت محفوظ ہوگی۔ ہمارے فارمرز حضرات جو ہیں ان کا جو گزر بسر ہے وہ اسی چیز پہ ہی ہے،
تو بہتری ہے کہ اس میں آپ لوگ شیئر کریں اور باقی لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچائیں۔ تو آج تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو آپ اچھی لگی ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اگر کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ ہر بیماری کے متعلق آگاہ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔